فیضان ام عطار رحمت اللہ علیہا۔ اللہ پاک کے انسان کے لیے ایک بڑی نعمت والدین بھی ہیں۔ والدین کی شرافت و عبادت کا اثر اولاد پر ضرور پڑتا ہے۔ والدین نیک سیرت اور با اخلاق ہوں تو اولاد بھی نیکی کے راستے پر چلتی نظر آتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کی عمر تقریباً 1-2 سال تھی کہ آپ کے ابو جان حج پر گئے اور وہاں فوت ہو گئے۔ آپ کی امی جان نے آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ مدنی چینل پر ہونے والے امیر اہل سنت کے مختلف مدنی مذاکروں کے سوال جواب اور دیگر پروگرامز کے مدنی پھولوں اور مختلف کتابوں اور تحریروں وغیرہ سے روشنی لے کر یہ مضمون بنام فیضان ام عطار تیار کیا گیا، جو آپ کی امی جان کی 47ویں برسی 17 صفر شریف 1445 ہجری 2023 کے موقع پر منظر عام پر آیا ہے۔ اس کو سننے سے امیر اہل سنت کی امی جان کے بارے میں مختلف معلومات حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے اس بارے میں بھی مدنی پھول ملیں گے، اور اسلامی بھائی اور اسلامی بہن دونوں کے لیے یہ رسالہ یکساں فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ ثواب حاصل کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے اس رسالے کو خوب عام کیجیے اور ڈھیروں نیکیاں حاصل کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان ام عطار، دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا اللہ کریم، جو میری دادی جان کے بارے میں رسالہ فیضان ام عطار کے 21 صفحات پڑھ یا سن لے، اسے اور اس کے سارے خاندان کو نیک نمازی اور سچا عاشق رسول بنا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ درود یعنی رحمت بھیجتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا اللہ پاک اس پر 100 مرتبہ درود یعنی رحمت بھیجتا ہے، اور جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجا جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ ہوگا۔ بچیں بیکار باتوں سے، پڑھیں اے کاش کثرت سے، تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خوشبودار جگہ 1398 1398 ہجری مطابق 1978 1978 عیسوی کی بات ہے۔ گوگلی میٹھا در اولڈ سٹی ایریا کراچی میں واقع بادامی مسجد کے قریب ایک امام صاحب اپنی امی جان وغیرہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ماہ سفر کی 17ویں رات نماز عشاء پڑھانے کے لیے جانے لگے تو امی جان کے پاس آئے۔ امام صاحب کی دینی معلومات عالم دین سے کم نہ تھیں۔ بیمار ماں کی زندگی کی آج آخری رات تھی۔ خوش بخت بیٹے نے نماز عشاء کے لیے جانے کی اجازت چاہی تو حیرت انگیز طور پر امی جان نے فرمایا، بیٹا اپنے ہاتھ لاؤ تاکہ میں چوموں۔ سعادت مند بیٹے نے کہا، ماں یہ کیسی بات کر رہی ہیں، میں آپ کے ہاتھ چوموں گا۔ بالآخر دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ چوم لیے۔ اس عقیدت و محبت بھرے انداز سے فارغ ہو کر وہ نوجوان امام صاحب گھر سے نور مسجد کھارادر کراچی کی جانب نماز پڑھانے کے لیے روانہ ہوئے، اور نماز عشاء ادا کر کے حسب معمول وہاں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں اپنی باری آنے پر وہ حاضرین کے سوالات کے جوابات دینے میں مشغول تھے۔ الحمدللہ الکریم، امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے آغاز سے بھی پہلے لوگوں کو دینی مسائل سکھاتے تھے، اور ہر جمعرات نور مسجد میں دینی مسائل کے بارے میں سوال جواب کا سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ ایک لڑکا ان کو گھر بلانے کے لیے آیا، مگر وہ دینی مسائل بتانے میں مشغول رہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکا پھر آ گیا اور قریب آ کر بولا یا کسی کے ذریعے کہلوایا کہ آپ کی بڑی بہن آپ کو گھر بلا رہی ہیں۔ تو اب اس نوجوان کو کھٹکا ہوا کہ شاید ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی۔ دراصل چند دن قبل اتوار کو امی جان کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ امام صاحب ڈاکٹر کو گھر بلا کر لائے تھے، اور ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے اشاروں میں کچھ کہا جس سے ایسا لگا کہ دل کا کچھ مسئلہ ہوا ہے۔ بس پھر کیا تھا، امام صاحب نے اپنے پاس موجود ایک دوست کے کان میں کہا، شاید امی جان کو کچھ ہوا ہے، میں گھر جا رہا ہوں، آپ بھی پہنچیں۔ جب جلدی سے گھر پہنچے تو کیا دیکھا کہ امی جان پر سکرات کی کیفیت یعنی موت طاری ہے، اور زبان بند ہو گئی ہے اور موت کے جھٹکے آ رہے ہیں۔
بڑی بہن نے بھائی کو بتایا امی جان آپ کو یاد کر رہی تھی۔ دراصل یہ نوجوان اپنے والدین کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ ماں پیار سے اسے بابو بولتی تھی۔ ماں نے بار بار کہا میرے بابو کو بلاؤ، کہیں وہ مجھ سے دور نہ رہ جائے، اسے جلدی بلاؤ۔ ہم نے امی جان کو زمزم شریف پلایا، پھر ان کو استغفار اور کلمہ شریف بھی پڑھایا، مگر جب آپ پہنچے تو ماں کا ہوش جاتا رہا تھا اور انہوں نے بات چیت کرنا بند کر دی تھی۔ نیک بخت بیٹے نے اس المناک یعنی دردناک منظر کو دیکھ کر جیسے تیسے اپنے آپ کو سنبھالا اور فوراً سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی، کیونکہ حدیث پاک میں فوت ہونے والے کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھنے کی ترغیب ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مرنے والے کے سرہانے سورہ یاسین شریف تلاوت کی جاتی ہے اللہ پاک اس پر آسانی فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھو۔ رات تقریباً 10:15 بجے تلاوت قرآن کریم کے دوران امی جان کی روح جسم سے جدا ہو گئی۔ غسل کے بعد چہرہ مبارکہ کافی روشن ہو گیا اور جس جگہ والدہ کی روح قبض ہوئی اس زمین سے خوشبو آتی رہی اور وفات کے تقریباً 40 دن تک رات 10:15 بجے گھر میں بڑی مہکی مہکی بھینی بھینی خوشبو آتی رہی۔ وہ امام صاحب اپنے دوستوں کو رات کے وقت اپنے گھر لاتے اور ان کو وہ غیبی خوشبو سنگھاتے۔ تیجے کے یعنی انتقال کے تیسرے دن جب امام صاحب نے اپنی والدہ کی قبر پر پھول رکھے تو شام تک وہ پھول تر و تازہ رہے اور ان کا ہاتھ سارا دن ان پھولوں کی خوشبوؤں سے مہکتا رہا۔ اللہ کی رحمت سے کیا بعید کہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہو کہ صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان سے محبت کرنے والی غوث و خواجہ رحمت اللہ علیہما کی چاہنے والی اس شان سے دنیا سے گئی کہ ہر طرف خوشبو پھیل گئی۔ یہ سب غلامی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جس پر ان کی نظر ہو جاتی ہے تو نہ صرف اس سے بلکہ اس کی برکت سے عالم مہک اٹھتا ہے۔ ان کی تربت پہ بارش ہو انوار کی، مولا رتبہ بڑھا عطار کا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ نیک سیرت نوجوان دینی مسائل سکھانے والا، مسجد کا پیش امام اور امی جان کے ہاتھ چومنے والا سعادت مند بیٹا کون تھا؟ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی بید اللہ وجہہ، یعنی اللہ پاک ان کا چہرہ روشن کرے تھے، اور فوت ہونے والی خوش نصیب خاتون ان کی امی جان تھیں۔ جنت میں داخلہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کی رحمت سے امیر اہل سنت بید اللہ وجہہ کی امی جان پر کتنا کرم ہوا کہ آب زمزم شریف پی کر کلمہ و استغفار پڑھ کر فوت ہوئیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رب غفار عطار کے مزار پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے، نازل ہو صدا رحمت کے گوہر عطار کی پیاری امی پر، ہو پیارے نبی کی خاص نظر عطار کی پیاری امی پر۔ امیر اہل سنت کی امی جان کی وفات کے اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بات یہ بھی سیکھنے کی ہے کہ امیر اہل سنت سے ان کی امی جان خوب محبت کرتی تھی، جبھی تو امی جان نے ان سے فرمایا کہ آج میں تمہارے ہاتھ چوموں گی۔ کاش گفتار یعنی باتوں کے غازی بننے کے بجائے ہم اپنے کردار میں سدھار لائیں۔ جب دنیا والے کسی کو اچھا سمجھیں تو بے شک وہ اچھا، لیکن جب کسی کے کردار کی گواہی اس کے گھر والے بھی دیں اس وقت اس کی اچھائی کے کیا کہنے۔ اللہ کریم امیر اہل سنت کے صدقے ہمیں نیک سیرت بنائے۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ام عطار کا تعارف۔ امیر اہل سنت کی امی جان کا نام امینہ بنت حاجی ہاشم تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ایک صاحبزادی کا نام بھی امینہ تھا۔
اب ہند کے صوبہ گجرات ریاست جونا گڑھ کے ایک گاؤں کتیانا میں پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے پیدا ہوئی۔ آپ نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ آپ کے ایک بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ بھائی کا نام نور محمد بھنڈی اور بہنوں کے نام رابعہ، عائشہ اور حوا تھے۔ امیر علیہ سنت کی نانی جان کا نام حلیمہ تھا۔ امیر علیہ سنت کی 3 خالائیں۔ امیر علیہ سنت کی خالہ رابعہ کراچی ہی میں رہتی تھیں۔ امیر علیہ سنت کا ان کے ہاں بارہا جانا ہوتا رہا۔ دوسری خالہ عائشہ کولمبو میں رہتی تھیں۔ 1979 میں امیر اہل سنت جب پہلی بار کولمبو تشریف لے گئے تھے، اس وقت ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ نہایت غربت کی حالت میں وقت گزار رہی تھیں۔ ان کے بچوں کے ابو کا نام احمد پگھی تھا، جنہوں نے امیر اہل سنت سے ان کے ابو جان کا قصیدہ غوثیہ والا واقعہ بیان کیا تھا۔ یہ واقعہ تفصیل سے پڑھنے کے لیے امیر اہل سنت کے والد صاحب کی سیرت پر مشتمل رسالہ فیضان ابو عطار پڑھیے۔ تیسری خالہ حوا تھیں۔ امیر اہل سنت کی ان سے کبھی ملاقات یا زیارت نہ ہوئی۔ ان کے بارے میں معلومات ملی کہ وہ مدراس ہند میں رہتی تھیں۔ مدراس کا اب نام چنائی ہے۔ یہ ہند کی ریاست تامل ناڈو کا دارالحکومت اور ملک کا 4تھا بڑا شہر ہے۔ ماموں جان کی طرف سے دعوت۔ امیر علیہ سنت کے ایک ہی ماموں جان تھے جن کا نام نور محمد بھنڈی تھا۔ میمن کمیونٹی میں بھنڈی سرنیم ہے۔ ماموں جان کا گھر کیا تھا، بس ایک ہی کمرہ جس پر مچان یعنی میزنائن سی بنی ہوئی تھی، اس میں بوڑھی نانی لیٹی رہتی تھی۔ مچان ایسی تھی کہ اوپر جائیں تو سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ سر چھت سے ٹکراتا تھا۔ ماموں جان کبھی کبھی اپنی بہن یعنی ام عطار کی دعوت کرتے، جس میں امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ہم بہن بھائی مل کر جاتے۔ امیر علیہ سنت کے ماموں جان عید کے موقع پر گھر آتے اور عیدی میں اپنے بھانجے بھانجیوں کو 98 یعنی آدھا روپیہ دیتے۔ مدد کر کے دعا نہ کروائیے۔ امیر علیہ سنت اپنے ماموں جان کا ایک منفرد واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک مرتبہ ماموں جان نے مجھے کسی غریب کو کھانا پہنچانے کے لیے دیا۔ میرے منہ سے نکلا میں فقیر کو کھانا دے کر اس سے کہوں گا کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ ماموں جان نے فرمایا فقیر کو کھانا دے کر اس سے دعا کا کہنا تو گویا ایسا ہوا کہ آپ نے کھانا دینے کی نیکی کا بدلہ مانگ لیا۔ ماشاء اللہ الکریم۔ ماموں جان کی اتنی گہری سوچ کی بھی کیا بات ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے بھی اس طرح کے انداز کتابوں میں لکھے ہیں، جیسا کہ تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اور حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہما جب فقیر کی طرف کوئی تحفہ بھیجتی ہیں تو لے جانے والے سے فرماتی اس کے دعائیہ الفاظ یاد رکھے، پھر اس جیسے الفاظ کے ساتھ جواب دیتی اور فرماتی دعا کے بدلے اس لیے دعا دی ہے تاکہ ہمارا صدقہ یعنی ان کو دی ہوئی خیرات کا ثواب محفوظ رہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں الغرض صالحین یعنی نیک بندے تو دعا کی توقع بھی نہیں رکھتے تھے کیونکہ یہ بدلے کے مشابہ یعنی ملتا جلتا ہے، اور وہ دعا کے بدلے دعا دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے ماموں جان کے پیش نظر بزرگوں کے یہ اعمال ہوں جس وجہ سے انہوں نے اپنے بھانجے کو اس پر عمل کی ترغیب دلائی۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنی رضا کے لیے غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر اپنی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماموں جان کی وفات کا دردناک واقعہ۔ افسوس، ماموں جان کی وفات بڑے دردناک انداز میں ہوئی۔ چنانچہ ماموں جان اپنی پہلی بیٹی کی شادی کے جہیز کا سودا کر کے واپس گھر آ رہے تھے کہ بس پر چڑھتے ہوئے پاؤں پسلا اور ماموں جان چلتی بس سے گرے اور ان کا سر پہیے کے نیچے آ گیا اور فوت ہو گئے۔ ان کی تدفین کراچی کے مشہور قبرستان میوہ شاہ میں ہوئی۔ اللہ رب العزت مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 75 روپے میں گھر کا گزارا۔ ابو جان کی وفات کے بعد امیر علیہ سنت کے بڑے بھائی عبد الغنی نے اپنی برادری کتیانا میمن ایسوسی ایشن کے ایک دواخانے پر ملازمت یعنی جاب اختیار کی، جہاں انہیں شروع میں ماہانہ 75 روپے تنخواہ یعنی سیلری ملتی، جس سے وہ اپنی بیوہ ماں اور یتیم بھائی بہنوں کی خدمت کرتے۔
ام عطار کی خودداری۔ امیر اہل سنت کی عمر 1.5 یا 2 سال ہوگی کہ ان کے ابو جان حاجی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے اور مینا شریف میں سخت لو چلنے کے باعث غالباً 14 ذی الحج شریف کو فوت ہو گئے۔ گھر کے سربراہ کا انتقال ہونے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری گویا امیر اہل سنت کی امی جان پر آ گئی۔ انہوں نے ان سخت مشکل حالات میں اپنے بچوں کو سنبھالا اور محنت مزدوری کر کے گھر چلاتی رہیں۔ 2 دانے معاف کروائے۔ امیر اہل سنت کی امی جان گھر پر بھنے ہوئے چنے اور مونگ پھلیاں چھیلنے کے لیے لاتی۔ ایک سیر تقریباً 50 سال پہلے وزن اور روپوں کا حساب اس طرح ہوتا تھا۔ اب تقریباً یہ نظام ختم ہو گیا ہے۔ ایک سیر کلو سے کچھ کم ہوتا ہے، جبکہ 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے۔ اب کلو گرام اور روپے میں وزن اور قیمت بیان ہوتی ہے۔ ایک سیر چنے چھیلنے پر 4 آنے اور ایک سیر مونگ پھلی چھیلنے پر 1 آنا ملا کرتا۔ گھر کے سب افراد مل کر چھیلتے۔ کام کے دوران امیر اہل سنت، جو کہ ان دنوں غالباً 4-5 سال کے ہوں گے، 2-4 دانے کھا لیتے تو والدہ سے کہتے، ماں سیٹ سے معاف کروا لینا۔ امی جان مزدوری لیتے وقت کبھی سیٹ کو کہہ دیتی، بچے 2 دانے کھا لیتے ہیں، معاف کر دینا۔ گھر میں عبادت کا رجحان۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ ہمارے گھر کا ماحول دینی تھا۔ میرے بڑے بھائی اور والدہ وغیرہ مل کر چادر بچھا کر باداموں پر کچھ پڑھتے تھے۔ کم سن ہونے کی وجہ سے مجھے یہ یاد تو نہیں کہ کیا پڑھتے تھے، البتہ گھر کا ماحول عبادات و نماز روزے والا تھا۔ امی جان کی برکت سے سارا گھر نمازی۔ گھر میں ہر مہینے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی 11ویں کے سلسلے میں نیاز ہوتی۔ ام عطار نماز روزے کی پابند تھیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، الحمدللہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو گھر میں نماز، مصلی اور امی جان کو چادر اوڑھ کر نماز پڑھتے دیکھا۔ بالخصوص نماز فجر کے لیے مجھے اٹھایا کرتی۔ الحمدللہ کڑکڑاتی سردی میں بھی مسجد کی حاضری سے مشرف ہوتا تھا۔ جیسی ماں ویسی اولاد۔ ام عطار کی مشک بار زندگی کے اس حصے میں ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بڑا درس ہے۔ کاش جس طرح ماں اپنے بچوں کو صبح سویرے اسکول اور نوکری یعنی جاب پر بھیجنے کے لیے اٹھا کر ہی دم لیتی ہیں، کاش اس سے بڑھ کر نماز، روزے اور دیگر عبادات کی ادائیگی کا ذہن بنائے، کیونکہ ماں کی گود بچے کی پہلی درس گاہ ہے۔ اگر ماں نیک سیرت، نماز روزے والی، سنتوں کی پابند، با حیا و با اخلاق ہوگی تو اس کی اولاد میں بھی ایسی اچھی عادات منتقل ہوں گی۔ اور اگر خدا نخواستہ ماں نیک اعمال سے دور، ناجائز فیشن کرنے والی، گناہوں بھرے ٹی وی چینلز دیکھنے والی ہوگی تو یہ برائیاں اولاد میں بھی آ سکتی ہیں۔ آج کل کئی والدین اپنی اولاد کی نافرمانی پر دل جلاتے، امام صاحبان سے دعائیں کرواتے اور اولاد کی بد اخلاقیوں کے رونے روتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اولاد کے بگاڑ میں بسا اوقات خود ماں باپ کی بے عملیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ والدین کو خوب غور کرنا چاہیے کہ خود انہوں نے اپنی اولاد کی کتنی دینی تعلیم و تربیت کی ہے۔ بچوں کو بچپن ہی سے سنبھالیے۔ جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ ابھی سے اپنے گھر کو سنتوں کا گہوارہ بنائیے۔ گھر کو مذہبی اور دینی رنگ دیں گے تو اپنی آخرت کی بہتری کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت میں بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ گھر کو نیکیوں بھرا گھر بنانے کے لیے اپنے گھر میں صرف اور صرف مدنی چینل چلائیے۔ اللہ کریم اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام ننھے منھے بچوں کے کانوں میں رس گھولتا رہے گا، اور انشاءاللہ الکریم ابھی سے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع فروزہ ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو میوزیکل کھلونوں اور ایسی تقریبات سے بھی بچائیے جس میں میوزک بجایا جاتا ہو۔ آج بچائیں گے تو آگے بچ سکیں گے۔ اپنے بچوں کو حقوق العباد یعنی بندوں کے حق کے حوالے سے بھی سکھائیے کہ ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا اور نہ کسی کی کوئی چیز چرانی ہے۔ اس حوالے سے ام عطار کی سیرت کا ایک ایمان افروز واقعہ سنیے۔ ام عطار کی بعض خصوصیات۔ امیر اہل سنت کی امی جان میں بعض اور بھی خوبیاں تھیں، جیسا کہ کسی کا مال نہ حق نہ کھانا، کوئی چیز بھول جائے تو اس کے لیے دل جلانا، بغیر اجازت کسی کی چیز خود سے نہ لینا وغیرہ۔ آپ ایسے کام کرنے والوں سے ناراض ہوتی اور فرماتی، بعض عورتیں سبزیاں لینے جاتی ہیں اور بغیر اجازت اپنی تھیلی میں مرچیں وغیرہ اٹھا کر ڈال لیتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ اس دور میں یہ عام بات تھی کہ سبزی کے ساتھ مرچ دھنیا وغیرہ دکاندار خود ہی دے دیتا تھا۔ اس کے باوجود اتنی احتیاط، مرحبا، واقعی اللہ کے نیک بندوں کی کمی نہیں۔ یاد رکھیے،
حقوق العباد کا معاملہ بہت نازک ہے. بظاہر چھوٹی نظر آنے والی حق تلفی بھی قبر و حشر کے امتحان میں پھنسا سکتی ہے. لہذا کسی کا چھوٹے سے چھوٹا حق بھی ضائع نہ کرے، نہ جانے کون سا گناہ آخرت میں پھنسا دے. ایک تنکے نے جنت سے روک دیا. عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک اسرائیلی شخص نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی. 70 سال تک لگاتار اس طرح بندگی کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگ کر عبادت کرتا. نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا. اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ پاک نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا، اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا. اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں. یاد رکھیے، کسی کا مال ناحق طریقے سے لینا ناجائز و گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. قرآن کریم میں بھی اس کی برائی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. ترجمہ کنز ایمان، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، اور لوٹ کر ہو یا چھین کر، چوری سے یا جوئے سے، یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے، یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے، یہ سب ممنوع و حرام ہے. ام عطار کے واقعے کی مدنی بہار. ام عطار کی ایک احتیاط مدنی چینل پر بیان ہوئی تو اس کی ایک مدنی بہار یوں ظاہر ہوئی کہ ایک اسلامی بھائی گھر میں اپنے بچوں کی امی کے ساتھ مدنی چینل دیکھ رہے تھے. ام عطار کا یہ واقعہ سن کر ان کے بچوں کی امی بولی، آپ آج صبح جو سبزی لائے تھے اس میں چھوٹا سا چقندر بھی تھا. یہ سن کر ان کے ابو نے جواب دیا، میں نے تو چقندر نہیں خریدا تھا. ان کے بچوں کے ابو نے رات کے اس پہر دکان بند ہو جانے کا خیال کر کے اگلے دن جب سبزی والے کو یہ بتا کر مزید رقم لینے کا کہا تو سبزی والے کا جواب بڑا خوب تھا. تو بولا، جناب چقندر زائد چلے جانے کا مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے جو سبزی لی تھی اس میں چقندر آ جانے کی وجہ سے آپ کی مطلوبہ سبزی کی مقدار میں کمی ہو گئی ہوگی. اب جب آپ مجھ سے وہ سبزی لیں تو مجھے بتائیے گا، میں اتنے وزن کی سبزی زیادہ ڈال دوں گا. ام عطار کی احتیاط. اولاد کی صلاحیتوں اور خوبیوں میں والدین کا بھی حصہ ہوتا ہے. نیک اور اچھی عادات والدین سے بچوں میں بھی منتقل ہو سکتی ہیں. الحمدللہ ام عطار وقتاً فوقتاً توبہ کرتی رہتی. کبھی ایسا بھی ہوا کہ کہیں کچھ ایسی بات ہو گئی جس میں کفر یا پہلو کا شک ہوتا تو اس پر اپنے جوان سال بیٹے امیر اہل سنت سے پوچھا، ایسا کہنا کفر تو نہیں؟ انتقال سے چند دن پہلے بھائی بہنوں نے جمع ہو کر توبہ و تجدید ایمان کی سعادت حاصل کی، اور ام عطار نے اپنی زندگی کے آخری اتوار بھی توبہ و احتیاطاً تجدید ایمان کی سعادت پائی. توبہ کرنے والا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل حالات بہت زیادہ نازک ہیں. ایمان کی حفاظت کا ذہن کم ہو گیا ہے. ایمان کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اس وقت لوگوں کے درمیان اپنے دین پر صبر کرنے والا آگ کی چنگاری پکڑنے والے کی طرح ہوگا. مدنی مشورہ. روزانہ کم از کم ایک بار مثلاً سونے سے قبل یا جب چاہیں احتیاطی توبہ و تجدید ایمان کر لیجئے، اور اگر بآسانی گواہ دستیاب ہوں تو میاں بیوی توبہ کر کے گھر کے اندر ہی کبھی کبھی احتیاطاً تجدید نکاح کر لیا کریں. ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد وغیرہ عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت نکاح کے گواہ بن سکتے ہیں. احتیاطی تجدید نکاح کے لیے مہر کی بھی ضرورت نہیں. حکیم نے بغیر آپریشن علاج کر دیا. دعوت اسلامی کے قیام سے قبل ایک بار امیر اہل سنت کے گلے میں کافی تکلیف ہوئی اور پھوڑا سا ہو گیا. ڈاکٹر کے علاج سے فائدہ نہ ہوا تو اس نے کہا ہو سکتا ہے آپریشن کروانا پڑے. آپ کی امی جان آپ کو ایک مشہور دیسی مطب لے گئی. حکیم صاحب نے چیک اپ کر کے کچھ دیسی دوائیں کھانے اور غرغرے کے لیے دیں. اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ مرض ایسا گیا کہ پھر دوبارہ پلٹ کر نہ آیا. خارش کیسے ٹھیک ہوئی؟ امیر اہل سنت کی پیاری پیاری امی جان کو سالوں تک ہتھیلیوں میں پریشان کن میٹھی کھجلی نے
دق یعنی پریشان کیا، کسی علاج سے نہ جاتی تھی۔ کسی کے بتانے کے مطابق انہوں نے مہندی پانی کے ذریعے ذرا پتلی کر کے اس میں مناسب مقدار میں لیمو نچوڑ کر تھوڑا سا نیلا تھوتھا، یہ زہر ہے، پنساری کے یہاں مل سکتا ہے، شامل کر کے خارش پر لگانا شروع کیا۔ الحمدللہ ان کو فائدہ ہو گیا۔ طبیب کے مشورے سے یہ علاج تا حصول شفا جاری رکھنا چاہیے۔ اگر پھر خارش ہو جائے تو دوبارہ بھی یہی علاج کر لینا چاہیے۔ ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے۔ کھیل کا ایک میدان۔ چھوٹی اولاد عموماً ماں باپ کو کچھ زیادہ ہی اچھی لگتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ امیر اہل سنت کے ساتھ تھا، کیونکہ آپ گھر میں سب سے چھوٹے تھے۔ امی جان آپ کو کہیں دور نہ جانے دیتی۔ امیر اہل سنت کے بچپن کے ایک دوست کا کچھ اس طرح بیان ہے۔ امیر اہل سنت کے گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک کھیل کا میدان بنام ککری گراؤنڈ تھا۔ گھر اور ککری گراؤنڈ کے درمیان ایک چوڑا روڈ تھا جس پر گاڑیوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ امیر اہل سنت کے امی جان اپنے بیٹے بابو سے محبت کی بنا پر ان کو روڈ پار جانے سے منع فرماتی اور ان کے فرما بردار بیٹے بھی امی جان کی اطاعت کرتے۔ ایک مرتبہ میں یعنی اسی دوست نے آپ کو روڈ پار ککری گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے چلنے کو کہا تو آپ نے فرمایا نہیں، میری ماں نے مجھے وہاں جانے سے منع کیا ہے۔ دوست نے کہا ابھی ماں کہاں دیکھ رہی ہے، پوچھے تو کہہ دینا کہ میں نہیں گیا تھا۔ آپ نے بے ساختہ فرمایا میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اے عاشقان رسول، جہاں اس واقعے میں بیٹے پر ماں کی شفقت کا بیان ہے، وہیں ماں کی اطاعت کی بہترین مثال بھی ہے۔ چھوٹے بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں کہ ان کی اطاعت میں عظمت ہے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کی قسمت بدل کر رکھ دیتی ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں الحمدللہ مجھے یہ خوشی ہے کہ میری ماں اس حال میں دنیا سے گئیں کہ میرا حسن ظن ہے وہ مجھ سے خوش تھیں، اور میں کہتا ہوں کہ آج مجھے جو کچھ حاصل ہے یہ شاید میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امی جان کا انتقال پرملال۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں امی جان کے انتقال شریف سے تقریباً 1 سال قبل بڑے بھائی 15 محرم الحرام 15 محرم الحرام کو 40 یا 45 سال کی عمر میں ٹرین کے حادثے میں فوت ہو گئے۔ امی جان کو اس کا بے حد صدمہ تھا۔ امی جان بیٹے کے غم میں روتی اور اندر ہی اندر گھلتی رہتی تھیں۔ 17 صفر شریف 1398 ہجری کو شب جمعہ رات تقریباً 10:15 بجے امی جان فوت ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس جگہ پر وصال مبارک ہوا وہ مہکتی تھی یوں جیسے گلزار سا، جمعے کو فوت ہونے والے کا ثواب۔ اللہ پاک کی ام عطار کے مزار پر رحمتوں کی برسات ہو۔ ماشاء اللہ انہیں شب جمعہ نصیب ہوئی۔ شب جمعہ فوت ہونے والا خوش نصیب شہید کا درجہ پاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روز جمعہ یا شب جمعہ انتقال کر گیا وہ عذاب قبر سے بچا لیا گیا، اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس پر شہید کی مہر ہوگی، قبر کی آزمائش سے محفوظ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان روز جمعہ یا شب جمعہ وفات پا جائے وہ قبر کی آزمائش سے محفوظ رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ با جماعت نماز کا عظیم جذبہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے کرم سے شروع ہی سے با جماعت نماز پڑھنے کا ذہن تھا، یہاں تک کہ جب میری امی جان کا انتقال ہوا تو اس وقت گھر میں دوسرا کوئی مرد نہ تھا، میں اکیلا تھا، مگر الحمدللہ ماں کی میت چھوڑ کر مسجد میں نماز پڑھانے کی سعادت پائی۔ ماں کے غم میں دوران نماز میرے آنسو ضرور بہ رہے تھے، مگر اس صورتحال میں بھی الحمدللہ جماعت نہ چھوٹی۔ اسی طرح شادی والے دن بھی غالباً تمام نمازیں با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہلکا سا سر میں درد ہو یا نزلہ ہو جائے، بخار آ جائے یا کوئی خوشی غمی کا موقع آ جائے، کئی نمازیوں کی جماعت بلکہ نماز ہی چھوٹ جاتی ہے۔ افسوس، نمازیوں کا بھی نماز با جماعت کا ذہن کم رہ گیا ہے۔
حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر عاقل بالغ حر یعنی آزاد اور قادر یعنی جو قدرت رکھتا ہو اس مسلمان مرد پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، اور بلا عذر یعنی بغیر کسی مجبوری کے ایک بار بھی جماعت چھوڑنے والا گناہگار ہے اور کئی بار ترک فسق ہے۔ امیر اہل سنت کا والدہ کی میت چھوڑ کر با جماعت نماز پڑھانا ہمارے لیے باعث تقلید ہے کہ چاہے کیسی ہی آفت و مصیبت آ پڑے اس وقت تک نماز با جماعت نہیں چھوٹنی چاہیے جب تک شریعت اجازت نہ دے۔ اللہ کریم امیر اہل سنت کے صدقے ہمیں 5 نمازیں با جماعت اور وہ بھی ذہ نصیب پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امی جان کی نماز جنازہ۔ امیر اہل سنت کی امی جان کی نماز جنازہ جمعہ کے دن غالباً نماز جمعہ سے قبل نور مسجد جہاں آپ نماز پڑھاتے تھے کے باہر ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ حضرت مولانا قاری مصلح الدین صدیقی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1326 ہجری کو ضلع ناندیر حیدرآباد دکن ہند میں ہوئی۔ آپ عالم بعمل، خوش الحان قاری، استاذ العلماء اور شیخ طریقت تھے۔ 7 جمادی الاخری 1403 ہجری کو وصال فرمایا۔ مزار مبارک مصلح الدین گارڈن کراچی پاکستان میں ہے۔ امیر علیہ سنت نے انہیں نماز جنازہ پڑھانے کی عرض کی۔ آپ نے امیر علیہ سنت کو آپ کی والدہ ہیں، آپ پڑھائیے فرما کر نماز جنازہ پڑھانے کا فرمایا، اور یوں بیٹے ہی نے اپنی امی جان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میت سے ظاہر ہونے والی حیرت انگیز باتیں۔ حاجی محمد حنیف بلو 12 ربیع الاول شریف 1427 سنہ ہجری بروز منگل 11 اپریل 2006 میں ہونے والے ثانیہ نشتہ پاک کے شہید حاجی محمد حنیف بلو شروع میں ایک ماڈرن نوجوان تھے۔ الحمدللہ الکریم امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش کی برکت سے دینی ماحول اپنایا، نمازی بنے اور چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی سجائی۔ حاجی محمد حنیف بلو کو جس طرح بیان کرتے ہیں، جب امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی امی جان فوت ہوئی تو تھوڑی دیر بعد کچھ اسلامی بھائی تعزیت کے لیے حاضر ہوئے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ والدہ کی میت گھر میں رکھی تھی۔ امیر اہل سنت صدمے سے نڈھال ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے اشعار سے کچھ اس طرح فریاد کر رہے تھے: اے شافع امم شہ زی جاہ لے خبر، للہ لے خبر، میری للہ لے خبر۔ دوسرے دن میں یعنی حاجی حنیف بلو نے امیر اہل سنت کو بتایا کہ جس وقت آپ امی جان کی میت کے قریب رو رو کر بارگاہ رسالت میں فریاد کر رہے تھے، آپ کی امی جان مجھے مخاطب کر کے میمنی زبان میں فرمانے لگیں: خلاصہ الیاس سے کہہ دو رنجیدہ نہ ہو، میں بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر میں سمجھا کہ شاید مجھے وہم ہوا ہے، بھلا میت کیسے بول سکتی ہے، لہذا میں نے آپ سے تذکرہ نہیں کیا۔ تدفین والے دن میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے جب لیٹا، ابھی جاگ ہی رہا تھا کہ میرے سامنے آپ کی مرحومہ والدہ آ کر کھڑی ہو گئیں اور میمنی زبان میں فرمانے لگیں: مفہوم، تم نے میرے بیٹے الیاس کو ابھی تک پیغام کیوں نہیں دیا کہ وہ رنجیدہ نہ ہو؟ میں بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر میں تعجب میں پڑا اور کسی اہل علم کو میں نے یہ باتیں بتا کر مسئلہ معلوم کیا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا واقعی مردے کلام کرتے ہیں اور اس طرح کے اختیارات رکھتے ہیں؟ اس پر انہوں نے مجھے دلائل دے کر سمجھایا کہ اس طرح کے واقعات سے ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اپنے پسندیدہ بندوں کو بہت سارے اختیارات دیتا ہے۔ فوت شدہ افراد کے زندہ ہونے نیز موت اور قبر کے بارے میں اہم ترین معلومات پر مشتمل حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً 500 سال پرانی کتاب شرح الصدور پڑھیے۔ یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھی اور فارورڈ کی جا سکتی ہے۔ لہذا میں مطمئن ہوا تب آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ حاجی حنیف بلو صاحب نے بعد میں یہ بھی بتایا کہ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو ان کی والدہ امی جان کا پیغام سنا کر جو ہی پلٹا، فوراً ان کی والدہ مرحومہ کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ابھرا۔ 2 الفاظ میں نے سنے اور غائب ہو گیا، اور وہ 2 الفاظ یہ تھے: شکریہ، مہربانی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام عطار کے مزار کے ساتھ غلام یاسین قادری کون ہیں؟ امیر علیہ سنت کی امی جان کے مزار شریف کے ساتھ
غلام یاسین قادری نامی اسلامی بھائی کی قبر ہے۔ یہ سیدی قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہونے کی وجہ سے ضیائی تھے اور امیر اہل سنت سے بے حد محبت کرتے تھے۔ امیر اہل سنت بارہا ان کے گھر تشریف لے جاتے رہے۔ ام عطار کی قبر کے ساتھ ایک چبوترا تھا جہاں بیٹھ کر فاتحہ وغیرہ پڑھی جاتی تھی۔ غلام یاسین قادری کو بلڈ کینسر ہوا اور وہ فوت ہو گئے، تو اس چبوترے کی جگہ ان کی قبر بنا دی گئی تاکہ امی جان کی قبر پر حاضری کے وقت ان کے پاس بھی آنا ہوتا رہے۔ اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ام عطار اور جامعۃ المدینہ گرلز الحمدللہ سال ہر سال سے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی میں درس نظامی کرنے والی اسلامی بہنوں کی سالانہ تقریب ردا پوشی امیر اہل سنت کی امی جان کے یوم وفات کی نسبت سے 17 صفر شریف کو ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے اب تک ہزاروں خوش نصیب اسلامی بہنیں دینی علوم پر مبنی کورس درس نظامی سے مشرف ہو چکی ہیں۔ الحمدللہ الکریم تاحال 11 اگست 2023 مجلس جامعۃ المدینہ گرلز کی خبر کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 14,253 14,253 اسلامی بہنیں 6 سالہ درس نظامی کورس اور 6,123 6,123 طالبات 3 سالہ فرض علوم پر مشتمل کورس فیضان شریعت کی سعادت پا چکی ہیں، اور ان میں کئی ایسی بھی ہیں جو علم دین کا فیضان دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مختلف شعبوں میں دینی خدمات میں مصروف عمل ہیں۔ تیرا گھر خدمت دین کا مرکز بنا، ہم پہ احسان ہے تیرے عطار کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نازل ہو صدا رحمت کے گوہر عطار کی پیاری امی پر، ہو پیارے نبی کی خاص نظر عطار کی پیاری امی پر۔ ملت کو دیا ایسا بیٹا سنت کا علم جس نے تھاما، ہو نور کی بارش شام و سحر عطار کی پیاری امی پر۔ مولا یہ گھرانہ شاد رہے تا حشر یوں ہی آباد رہے، فیضان کرم کے ہوں گلتر عطار کی پیاری امی پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یوم پاک آ گیا ام عطار کا، 17 صفر المظفر یوم مبارک ام عطار۔ یوم پاک آ گیا ام عطار کا، مولا مرقد دکھا ام عطار کا۔ ہوں میں ادنا گدا ام عطار کا، خوش نصیبی میری سگ ہوں عطار کا۔ ان کی تربت پہ بارش ہو انوار کی، مولا رتبہ بڑھا ام عطار کا۔ جس جگہ پر وصال مبارک ہوا، وہ مہکتی تھی یوں جیسے گلزار سا۔ تیری اولاد اور سارے احباب پر رب کی رحمت رہے لطف سرکار کا۔ حشر تک تیرے احباب پھولے پھلے، بول بالا رہے تیرے عطار کا۔ پدر عطار پر کر کرم یا خدا، ساتھ جنت میں دے ان کو سرکار کا۔ تیرا گھر خدمت دین کا مرکز بنا، ہم پہ احسان ہے تیرے عطار کا۔ ان سے عطار سی ہم کو نعمت ملی، حق ہو کیسے ادا ام عطار کا۔ در پہ حاضر ہوں میں ایک نگاہ کرم، کام بن جائے گا ایک بدکار کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سگے مدینہ ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا چپ رہے۔ میری پیاری امی کی برسی کی تاریخ 17 صفر ہے، ہو سکے تو کم از کم 17 بار درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر کے یہ دعائے عطار حاصل کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو اور ساری امت کو بخشے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔